سب یوں تو سارے ایام اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کو احادیث کے روشنی میں بہت اہمیت والا دن قرار دیا گیا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑھ کر ہے۔ جی تو اس حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ آپ بیان دیں، پھر انشاءاللہ ہم مسائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے خاص طور پہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت جتنے معاملات دنیاوی سب چھوڑ دو۔ تو اللہ نے خاص طور پہ اس کا حکم بیان فرمایا، اس کے آگے بھی آیات ہیں اس کی فضیلت کے حوالے سے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حقیقت کو بیان فرمایا کہ جمعے کا دن پچھلی امتوں کو بھی ملا تھا، یہ یہود کو بھی ملا تھا، عیسائیوں کو بھی ملا تھا، مگر یہود نے اگلا دن کر دیا اس کو اور عیسائیوں نے اس کو اتوار کر لیا، لیکن مسلمان اس دن پہ برقرار ہے، الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ یوم مشہود ہے کہ اس دن مجھ پہ درود پاک پڑھا جائے کہ وہ درود پاک مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصال کے بعد بھی؟ کیونکہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وصال کے بعد تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ذریعے اس مسئلے کو بڑا کلیئر کروا دیا اور فرمایا کہ ہاں وصال کے بعد بھی کہ مجھ پہ پیش کیا جائے گا، اور اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، اور ابو داؤد کی روایت میں وہ نبی یلدائی حیٌ وہو یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، وہ سب آپ کے بیان جو آپ نے سورہ جمعہ کے حوالے سے بتایا کہ جب پہلی اذان ہو تو جمعے کے لیے دوڑنے لگو، کام چھوڑ دو۔ ایک عمومی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمعے کی اذان کا یکساں ٹائم نہیں ہوتا علاقوں میں، کہیں شروع ہوتی ہیں 12:30 سے، آج کل کے حوالے سے 12:30 بھی شروع ہو جاتی ہیں، پھر 1 بجے تک اذانیں چلتی رہتی ہیں، تو کون سی اذان کا تعین کیا جائے جبکہ سب قریب کی مسجدیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے یہ کہ کون سا ٹائم مراد ہے اس سے۔ فقہاء کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے اذان مراد نہیں ہے، جیسے ہی جمعے کا وقت شروع ہو، اب وہ موسم کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو اب وہ 12:15 بجے شروع ہو رہا ہے یا 12 بجے یا 12:30 بجے یا 1 بجے، اس وقت سے اذان ہو یا نہ ہو آپ خرید و فروخت چھوڑیں اور جمعے کی تیاری کے لیے نکل جائیں۔ اچھا، خرید و فروخت تک محدود ہے یہ حکم یا سارے کام چھوڑ جائیں؟ مثال میں دفتر میں بیٹھا ہوں، میں تو انتظار کرتا ہوں اذان ہوگی تو میں کام چھوڑوں گا، لیکن جیسے آج کل 12:25 پہ جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو میں 12:25 پہ کام چھوڑوں، جب سرکار نے چھٹی مجھے 1 بجے سے دی ہے۔ دیکھیں حکم تو یہی ہے کہ جیسے ہی ٹائم اس کا شروع ہو انسان دنیا کے تمام کام چھوڑے اور دوڑ لگائے مسجد کی طرف، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو یہ معمول تھا کہ وہ تہجد میں آگے بڑھ جایا کرتے ہیں جمعے کے دن، سبحان اللہ، فجر تو فجر تہجد میں آگے بڑھ جایا کرتے، چراغ لے کے آیا کرتے تھے اور جمعہ پڑھ کے پھر نکلا کرتے تھے۔ تو اب چونکہ دین سے دوری ہے اور ارباب حل و عقد کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس بات میں ہے۔ صحیح۔ اچھا، جمعے کے دن آپ جیسے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان پہ ہم سب قربان کہ تہجد کے وقت سے بیٹھ جایا کرتے تھے، چلے ہم تو آدھے گھنٹے پہلے بھی اگر چلے ہیں تو ہم تو انگڑائی لینا شروع کر دیتے ہیں، پہلو بدلنا شروع کر دیتے ہیں، تو اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے کیا ہم ان علامہ صاحب کا خطاب جو اردو میں چل رہا ہوتا ہے اس کو سنتے رہیں یا اپنے نوافل، قضائے عمری، اذکار وغیرہ خود اکیلے بیٹھ کے کرتے رہیں؟ دیکھیں بڑی آپ نے اچھا سوال کیا، اور مجھے ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو مسجد میں ٹائم گزارنا تو آشنائی کرنی پڑے گی، اس خالق کائنات سے آشنائی کرنی پڑے گی، جب اس سے آشنائی ہو جائے تو پھر کوئی ٹائم مشکل نہیں رہتا، کوئی پہلو نہیں بدلنا پڑتا، ٹائم چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ تو میرا پوچھنا مقصد ہے خطاب چلتا رہے وہ سنتے رہے یا نوافل؟ خطاب کے وقت تو خطاب سنیں گے، اچھا، ویسے اپنے دیگر اوراد و وظائف و نوافل۔ چلے